السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وقت اسپیشل اور میں ہوں سلطان شاہ۔ آج وقت اسپیشل میں ہمارے مہمان ANP کے سینئر وائس پریزیڈنٹ اور قومی اسمبلی میں جماعت کے لیڈر، پارلیمانی لیڈر غلام احمد بلور صاحب موجود ہیں۔ بلور صاحب آپ کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات کریں گے، پروگرام کا آغاز کریں گے کہ KPK نے بہت زیادہ دہشت گردی دیکھی، بہت زیادہ ہلاکتیں دیکھی، بہت زیادہ شہیدوں کا خون دیکھا۔ آپ لاہور بھی آئے، لاہور میں بھی ایک افسوسناک واقعہ ہوا، ایک دہشت گردی کی لہر مسلسل چلتی آ رہی ہے۔ میں چاہوں گا آپ اپنا تجربہ بتائیں، اس حوالے سے بتائیں، کیونکہ KPK میں بہت زیادہ لاشیں دیکھی اور آپ کی جماعت نے بھی کچھ جو شہید تھے ان کے جنازے اٹھائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اس میں بات کریں۔ بڑا اہم مسئلہ ہے ہمارے ملک کا ساتھ، تو ہم تو ہماری پارٹی کے 700 لوگ شہید ہوئے تقریباً، اور 3 ہمارے MPA شہید ہوئے۔ ایک کا نام تھا ڈاکٹر شمشیر، ڈاکٹر تھے، ایک علم زیب صاحب شہید ہوئے، ایک بشیر بلور میرے بھائی، اور وہ جو سینئر منسٹر بھی تھے پارٹی کے۔ تو اس کا ہمارے لوگ شہید ہو گئے۔ ہمارے علاقے میں تو بڑا خون بہا۔ شہر میں ایک دھماکہ ہوا جب ہمارے وقت میں ہوا، ہماری پارٹی کے ووٹ میں، تو 110 آدمی شہید ہوئے تھے، بچے عورتیں، مر ایک بازار میں دھماکہ کیا تھا۔ تو عورتیں، بشیر بھائی کہتے ہیں جب میں پہنچا تو عورتیں نہیں پڑی تھیں، میں نے بولیاں لے کے ان کو 70 کو ڈاپا۔ تو پھر جب یہ دوسری گورنمنٹ بنی عمران خان کی، تو اس میں پہلا انہوں نے ان کو مہربانی کی، تو کیونکہ تو ان کے حامی تھے۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جب طالبان کے ساتھ مذاکرات کی بات ہوئی تو طالبان اپنی طرف سے جو 3 آدمی مقرر کیے تھے، ایک عمران خان تھا، ایک جماعت اسلامی کے وہاں کے ہمارے صوبے کے پریزیڈنٹ تھے پروفیسر ابراہیم صاحب، اور ایک حقانی جو ہمارا دارالعلوم حقانی ہے، ان کے جو اس کے انچارج ہیں، بڑے ہیں، سمیع الحق صاحب حقانی صاحب، وہ 3 آدمی تھے۔ تو یہ ان کے ساتھ انہوں نے پھر تو اس میں جو حکومت بنی ان کی حکومت میں، تو پہلا دھماکہ انہوں نے آ کر کیا ایک چرچ میں، 80 آدمی اس میں عورتیں بچے مارے گئے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ KPK میں جس طرح آپ نے خود کہا کہ عمران خان حامی تھے طالبان کے، اور عمران خان کو طالبان خان کا نام بھی دیا گیا مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے، مختلف جلسے جلوسوں میں ریلیوں میں ان کے خلاف الزامات بھی لگے، KPK میں تو ابھی تک دہشت گردی ہو رہی ہے، معصوم بچے مر گئے APS کے، اس کے بعد بادشاہ خان یونیورسٹی میں ایک مرتبہ اٹیک کیا گیا، مسلسل یہ لہر چلتی آ رہی ہے۔ ابھی شکل نبی کچھ دن پہلے، وہ پھر اس کے بعد ہمارے پشاور شہر میں، وہاں ابھی صدر میں کینٹ میں ہوا، جو ایک بس کوڈ آیا انہوں نے، جس میں کہ وہ لوگ تھے جو سیکٹریٹ میں وہ آئے تھے، مردان صدر سے ان کو راستے میں آیا۔ چلیں KPK کی بات کر رہے تھے، آپ نے ذکر چھیڑ دیا، عمران خان نے آپ کو شکست دی الیکشن میں، اس کے بعد آپ بائی الیکشن میں صرف 3 ماہ بعد دوبارہ جیت گئے، جبکہ ایک بڑی لیڈ سے عمران خان نے آپ کو شکست دی تھی۔ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ آپ کو شکست مل جائے گی، کیونکہ ایک بڑے عرصے سے آپ اسی حلقے سے سیاست کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن عمران خان وہ حلقہ چھوڑ کے چلے گئے اور آپ نے واپس ری گین کیا، لیکن آپ کی جماعت KPK میں نظر نہیں آ رہی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے جی کہ ہماری بدقسمت ہے، کچھ باتیں مجھے لوگ کہتے ہیں مت کریں، لیکن کرنی پڑتی ہیں۔ سن 70 سے بعد آج تک ہمارے صوبے جو بھی حکومت بنی ہے، ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے بنائی ہے، چاہے وہ پیپل کی ہو، مسلم لیگ کی ہو، جمہوریہ کی ہو، ATI کی ہو۔ اب اس سے میں اس پشاور میں چھوٹا بڑا ہوں، پھر میں لوگوں کے پاس جاتا ہوں، جانتا ہوں، ہر جنازے پہ اور شادی پہ میں لوگوں کے ایسے بھی لوگ ہیں جن کے میں باپ دادا پردادا کو بھی جانتا ہوں، اور اپنے عمران خان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس شہر میں کون کون سے محلے ہیں، کوئی پتہ نہیں، کون وہ باہر کہاں ہے، زرآباد کا ہے، وہ فلاں کا ہے، کون سا کاکشال کا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں۔ اس نے 72,000 ووٹ مجھ سے زیادہ لیے، پھر آپ اندازہ لگائیں کچھ تو ہوگا نا۔ تو میں نے تو اس میں جب میں تو دوبارہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار بھی نہیں تھا، لیکن یہ کہ اس میں ہماری مصیبت یہ ہے کہ میں نے اسمبلی کے فلور پر ایک بات کہی، میں نے کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ وہاں فیصلے کرتی ہے، اور جب اس طرح سے اسٹیبلشمنٹ ہماری فیصلے کرتی رہے گی تو پھر لوگوں کا اعتماد ووٹ سے اٹھ جاتا ہے۔ تو کیا بائی الیکشن اسٹیبلشمنٹ نے آپ کے خلاف فیصلہ نہیں کیا؟ تو وہ انہوں نے جب نہیں کیا تو ہم جیت گئے، اگر کرتے تو ہم ہار جاتے۔ تو میں نے کہا کہ اگر وہ اس میں اگر یہ چیز ایسے جاری رہی تو ہمارا یہ ہے کہ پھر لوگوں کے اعتماد ووٹ سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ کیا وجہ بلور صاحب؟ جب ووٹ سے اعتماد اٹھ جائے میں سمجھ تو پھر مکتباری بنتی ہے،
جب اگر تو کسی صوبے میں مکتی بانی تو آپ کے چاروں صوبے کے ساتھ دوسرے ملکوں کی سرحدات ملتی ہیں، پھر کیا ہوگا؟ کیا وجہ آپ کی جماعت کو کیوں نشانہ بنائے گا کے پی کے اندر؟ آپ کی جماعت کو اگر اسٹیبلشمنٹ نے نشانہ بنایا اور ہٹانے کی کوشش کی، کیا حکومت میں تھے، اقتدار میں تھے، کیا وجہ ہے، کیوں ایسا کیوں کیا گیا؟ بس ان کو شاید یہ خیال ہوگا کہ یہ دو پارٹیاں جو ہیں جو جن کی حکومت ہے یہ چونکہ طالبان کے نزدیک ہیں اور ہمارے ساتھ طالبان کی دشمنی ہو گئی ہے قسم کی. ہماری ذاتی دشمنی تو نہیں ہوئی، نہ ہمارے باپ کو طالبان نے مارا تھا. وہ تو صرف یہی تھی کہ وہ ہم نے پاکستان کی سالمیت کی جنگ لڑی، ہم نے 73 کے آئین کی طاقت سے جنگ لڑی، اور ہم نے جو غریب لوگ بے گناہ مارے جا رہے تھے مسجدوں میں، جنازوں میں، بازاروں میں، ان کے لیے ہم ان کے سامنے کھڑے ہوئے اور اس کا ہمیں انعام یہ ملا کہ ہمیں واشوب کر دیا گیا. آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی، پچھلے کئی عرصے سے منظر عام سے غائب ہے. آصف زرداری صاحب جب موجود تھے، صدر تھے پاکستان کے، تو آپ کی لیڈرشپ بھی موجود ہوتی تھی، کبھی ایوان صدر میں رہتی تھی، کبھی ایوان وزیر اعظم میں. اب وہ پاکستان میں بھی نظر نہیں آتے، کیا وجہ ہے؟ پاکستان میں ہماری اس کا لیڈرشپ کس کو کہتے ہیں آپ؟ اس کا نام ایک آدمی کا نام ہے تو میں اس کو بات کروں. اسفند یار ولی خان صاحب. اس کا وہ ابھی بھی ہے، اپنے صدر میں ہے، گاؤں میں ہے. وہ اکثر وہ کہتے ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں، تو ان کی بیماری کی وجہ بہت کم نکلتے ہیں. کبھی ایک آدھ جلسہ ہو تو کبھی آ جاتے ہیں، لیکن بہت کم. تو اب پارٹی سنبھال کون رہا ہے، کون چلا رہا ہے سارے معاملات، کون دیکھ رہا ہے؟ بس جس طرح پاکستان کو اللہ میں چلا رہا ہے، ہماری پارٹی کو بھی اللہ میں چلا رہا ہے. تو آگے کیا دیکھتے ہیں؟ کے پی کے کی اگر آپ بات کر رہے ہیں ہم، تو عمران خان تو بہت بڑے دعوے کر رہے ہیں. وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ پنجاب سے، سندھ سے، بلوچستان سے بہتر کام کے پی کے میں ہو رہا ہے. کیا کے پی کے میں سب سچ بتائیے گا دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو گئی ہیں؟ بیٹا آپ آ کے خود دیکھیں کیا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. وہاں تو انہوں نے جو دعوے کیے تھے کہ تبدیلی، اب وہ لوگ پوچھتے ہیں وہ تبدیلی کیا تھی، کب آئے گی تبدیلی؟ جب لوگوں کو یہ خیال تھا نا کہ یہ غریب لوگ جو ہیں وہ امیر ہو جائیں گے، امیر صاحب جیلوں میں پڑے ہوں گے اور سب بنگلوں موٹروں پہ ہمارے کب سے. اب تو وہاں غریب آدمی کے مجھ سے انہوں نے ان کا نوازہ بھی چھین لیا ہے. نہیں تو وہاں پر جو غریب لوگ بیٹھتے تھے زمین پر بیٹھ کے کرتے تھے کام، یا گاڑی ماری میں وہ گاڑیاں توڑ دی، ان کے ایسا سلوک ہے، دکانوں کو توڑا، ایسا لوگوں کے ساتھ. اب تو جب میدان میں نکلیں گے پتہ لگے گا کہ کس کی کیا پوزیشن ہے. اچھا، کے پی کے ہمیشہ سے حالات رہے کہ ایک حکومت ایک ہی ٹینیور کے لیے رہی ہے، ایک جماعت ہی اقتدار میں رہی ہے صرف ایک ٹینیور کے لیے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تاریخ ویسی ہی رہے گی؟ کیونکہ عمران خان دعویٰ کرتا ہے کہ کے پی کے کی بنیاد پہ ہم پورے پاکستان میں حکومت بنائیں گے. مجھے تو یقین نہیں آتی بات ایسے. مجھے تو جیسے ہمیشہ گپ شپ لگاتے ہیں، ہمیں تو گپ شپ بھی نظر آتی ہے. عمران خان نے بھی دعویٰ کیا کہ ہم نے کے پی کے میں لاکھوں درخت لگائے ہیں. انہوں نے کہا کہ پوری دنیا سے اپریزیشن مل رہی ہے ہمیں. کے پی کے کا جو بلدیاتی نظام ہے، اس پہ خاص طور پہ میں آپ کا کمنٹ چاہوں گا کہ بلدیاتی نظام کیا واقعی تبدیل ہوا ہے دوسرے صوبوں سے؟ کیا واقعی جو طاقت ہے، جو جمہوریت کا حسن ہے، وہ نیچے تک چلا گیا؟ ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں جی. وہاں تو وہاں آج بھی ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ سب چیز کا مالک وہی ہے. نیچے والے جو ہے کچھ میں ابھی ہم دے رہے ہیں اتنا پیسے دے رہے ہیں، ابھی تک وہ لوگ رو رہے ہیں. کئی لوگ جو ہے تو انہوں نے پارٹی چھوڑ دی ہے. ان کے جو صدر بنے ہوئے تھے، ان کے جو انہوں نے پارٹی چھوڑ کے ہماری پارٹی میں دوسری پارٹی میں جا رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر جو کچھ کہتے ہیں وہ کر نہیں سکے، وہ نہ کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ تحریک انصاف کیوں ناکام ہوتی جا رہی ہے؟ دعوے تو بہت بڑے کیے گئے. بس اصل میں یہ ہے جی کہ میں کیا کہوں، ان کے پاس بندے نہیں ہیں کام ہے، ٹیم نہیں ہے. اور دعوے کے پاس ٹیم کوئی نہیں ہے. جو لوگ ہیں سب نئے لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ کیسے چلے گا. ایک جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں وہ انہوں نے ایک دو بندے بسارتے کیوں ہیں، باقی لوگ تو سب نئے ہیں، ان کو طریقہ کار نہیں آتا. پھر سب ایک نئے تو یہ ہے کہ لوگ تو کہتے ہیں جنگ ہو، جنگ تو سیاست تو جنگ لوگوں کا کام نہیں ہے. سیاست تو جتنے پرانے لوگ ہوتے ہیں، جن کا تجربہ ہوتا ہے، ان کا کام ہوتا ہے. اچھا، عمران خان کی بات کریں تو عمران خان نے کہا موروثی سیاست جو ہے وہ جمہوریت کے خلاف ہے، موروثی سیاست کا نہیں آنا چاہیے. آپ کے پی کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب کا آدھا خاندان سیاست میں ہے. ان کا بھائی بھی ضلعی صدر ہے، ضلعی ناظم بنا، ضلعی چیئرمین بنا. ان کے گھر سے کوئی 4 خواتین ہیں جو رکن قومی اسمبلی بھی بنی. پھر آپ خود دیکھ لیں سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے. صاحب کے سامنے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی. لیکن یہ جس کا لوگ یہ اگر جو موروثی سیاست کی آپ بات کرتے ہیں جی، جیسے بلاول بھٹو یا مولانا فضل الرحمان یا فنجار، یہ ایک حقیقت ہے جی کہ جس خاندان کے ساتھ لوگوں کی افیلیشنز ہوتی ہیں نا، ان کے بچے آتے ہیں سیاست میں. ابھی آپ ہندوستان میں دیکھیں جو ہمارے جمہوریت میں بہت آگے ہیں، موتی لال نہرو، پنڈت جواہر لال نہرو، اندرا گاندھی، راجیو گاندھی، اور اب سونیا گاندھی، راہل گاندھی. اب یہ جب اگر راجیو گاندھی کے مرنے کے بعد ایک پیچھے ہٹ گئے نکام میں، تو کانگریس ختم ہو گئی. تو یہ کہ ایک
خاندان کے ساتھ جب اپریشن پیدا ہوتی ہے تو لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور ان کی طرف محبت کرتے ہیں, ان کی طرف جاتے ہیں. یہ گناہ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. بلور صاحب, کے پی کے میں عمران خان نے دعویٰ کیا کہ پولیس کا نظام بہترین ہو گیا ہے. کیا ابھی بھی تھانے کچہری کے مسائل جو ہیں وہ سالو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ سوال پہلے آپ آ کر دیکھیں تو صحیح, وہ تو پولیس والے اپنی جگہ تنگ ہیں, لوگ اپنی جگہ تنگ ہیں, دونوں تنگ ہیں. جو کے پی کے کی حکومت ایک مہم چلاتی ہے, تشہیری مہم, اس کے مطابق تو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ کے پی کے ایک مثالی صوبہ بن چکا ہے, یا ہر عام شہری گھر پہ بیٹھا ہوا اپنی کمپلین رجسٹر کرواتا ہے اور اس کا مسئلہ چند منٹوں میں حل ہو جاتا ہے. سوال ہی پیدا تھا بیٹا, یہ سوال ہی نہیں پیدا تھا. آپ آئیں, آپ خود دیکھیں, میں کیا کہوں, میری ایک عادت ہے, میں دوسروں کو برا کرنا نہیں چاہتا. لیکن آپ اپنی عوام کے, جو آپ کے حلقے کے لوگ آپ کے پاس آتے ہوں گے, وہ کیا کہتے ہیں؟ سوال ہی پیدا, لوگ آتے ہیں, لوگ کوئی آدمی بھی مجھے ایسا نہیں ملا جو کہ ہم بڑے خوش ہیں. بغیر ان کے جو چند وہ ہماری ہوتے ہیں تو ان سے فائدے اٹھا رہے ہیں, ان کے بغیر کوئی آدمی نہیں آتا. عام آدمی جو ہے نا, ایک تو وہ ہوتے ہیں جو پارٹی کے ساتھ وابستہ, ان کے پارٹی سے وابستہ لوگ جو ہیں وہ دوسری پارٹی, ہماری پارٹی میں آ رہے ہیں, کئی لوگ آئے ہیں. اچھا, کے پی کے میں نیب بہت زیادہ متحرک ہوئی, احتساب کا سلسلہ بہت زیادہ شروع ہوا, اس سے کچھ لوگ پارٹی چھوڑ کے بھی گئے, کچھ کے خلاف احتساب بھی ہونا شروع ہوا, جبکہ عمران خان نے دعویٰ کیا کہ کے پی کے ایک واحد صوبہ جس میں نیب کو, احتساب کمیشن کو آزاد بنایا گیا تاکہ وہ لوگوں کو پکڑے. کیا یہ حقیقت ہے, لوگ پکڑے جا رہے ہیں, کرپشن ختم ہو رہی ہے؟ نیب کا جو لیفٹیننٹ جنرل حامد وہ استعفیٰ دے کے چلے گئے, انہوں نے اس کے خلاف بنایا, ایسا پروگرام بنایا تو اس کو کر کیا, اس نے استعفیٰ دے دیا. تو وجہ ہوتا تو سب سے پہلے تو نیب پر انہوں نے چھری چلائی. لیکن وہ تو کہتے ہیں ہم نے اس کو پولیٹیسائز نہیں کیا, کوئی پریشرائز نہیں کیا. پھر وہ چلا گیا, ہمیں لیفٹیننٹ جنرل حامد کیوں کیا, اس نے تو ٹی وی پہ آ کے بھی کہا کہ مجھے یہ لوگ ترجیح کر کے جو ہم کہتے ہیں وہ کرو. انہوں نے قانون پاس کیا, اس اسمبلی میں اس کا ہاتھ باندھنے کے لیے اس نے استعفیٰ دے دیا. آپ کیا کہتے ہیں یہ کارروائی کیوں کی گئی, کیا طریقے انصاف کے لوگوں کو ہاتھ ڈالنے لگے تھے؟ گڑبڑ ہے تو تبھی نا, گڑبڑ ہے تو تبھی. تو آج بھی ان کا ایک وزیر جو ہے وہ جیل میں پڑا ہے, ان کا وزیر ہمارے پشاور سے ہی ہے, ایم پی, وہاں بھی جیل میں پڑا ہے. تو کہتے ہیں ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ چوروں کی بڑی اچھی دوستی تھی, لیکن وہ ڈیڑھ خیال نوا بیش طرح والا شو, کہتے ہیں کہ چوروں کی بڑی اچھی دوستی تھی, لیکن وہ جب بانٹنے پہ آئے تو اس کا تب ساری دوستی تباہ ہو گئی. آپ کے پارٹی کے میاں افتخار حسین کو بھی گرفتار کیا گیا تھا, اس پہ بات کرتے ہیں, لیکن ایک بریک لیتے ہیں, بریک بعد واپس آتے ہیں تو اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں. بریک کے بعد بھی مطلب پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کریں اے این پی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ غلام احمد بلور صاحب سے. بلور صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ آپ نے کہا کہ تحریک انصاف کے اپنے بھی لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. ایک مہم کا آغاز ہوا تحریک انصاف کے خلاف, جو آپ کی جماعتوں نے اور دیگر سیاسی جو جماعتیں تھیں, چاہے وہ اقتدار کی ہوں چاہے وہ صوبوں کی, انہوں نے تحریک انصاف کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا تھا کہ میاں افتخار حسین کو گرفتار کر لیا گیا تھا جب بلدیاتی انتخابات تھے. وہ کیا سلسلہ تھا؟ وہ تھا یہ کہ انہوں نے الیکشن جیتا تھا جو, اس میں انہوں نے جلوس نکالا کہ میاں افتخار اپنے دفتر بیٹھے پارٹی کے, انہوں نے آ کر دفتر پر حملہ کیا تھا. وہاں پر لڑائی واڑی ہوئی تو فائرنگ وائرنگ بھی کی, انہوں نے بھی کی, شاید 10 ہوئی تو انہوں نے کہا کہ لڑکا پہ لگی وہ مر گیا. تو انہوں نے کہا کہ میاں افتخار نے مارا ہے, وہ پکڑے گئے. اس کے جو لڑکا مرا تھا اس کے والدین نے کہا کہ میاں افتخار کے تمہارے بزرگ ہیں, ہمارے محلے کے, ہم تم کے احترام کے, انہوں نے کوئی نہیں مارا. ان کی اپنی انہوں نے گولی جب ان سے لگا ہے تو دوسرے نے افتخار کو اس کو لگا. اسلام آباد میں تحریک انصاف نے ایک بہت طویل لمبا عرصہ دھرنا دیا, 126 دن کا طویل دھرنا دیا گیا. پاکستان کی تاریخ کا سب سے لمبا دھرنا تھا, کیونکہ عمران خان تو دعویٰ کرتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے لمبا دھرنا دیا گیا. آپ کے کیا خیال ہے, کیا وہ دھرنا دینا درست تھا؟ کیونکہ اسی دوران کے پی کے وزیر اعلیٰ بھی دھرنے میں شریک ہوتے تھے, صوبے میں موجود نہیں ہوتے تھے. اس کا دھرنے کا نہ تو کچھ فائدہ ہوا, نقصان ہوا, نہ ان کو کوئی فائدہ ہوا. ملک ہمارے تو نہیں پیدا, ملک کو نقصان ہوا, اکانومی کو نقصان ہوا, اور ان کو بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا. پر آج اس دھرنے کے سامنے رکھتے ہوئے آج ایک دوسرا دھرنا وہاں پر پہنچ گیا ہے, اور جو مطالبات وہ کر رہے ہیں حکومت کیا کرے, حکومت نہ مان سکتی ہے نہ چھوڑ سکتی. تو دھرنوں کی سیاست تو نہیں ہے جی. آپ اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ کو منع کریں تو جیل پر اٹھانے کرائیں, جیل میں جائیں, پھر پتہ چلے کون کتنا بہادر ہے, کتنی جیل کاٹے گا, کیا جائے گا.
یہ دھرنا دے کے تو آپ دھرنے ملک کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. نقصان دہ، اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے. اچھا، وفاقی حکومت مسلم نواز نے یہ الزام لگایا کہ عمران خان کی وجہ سے چائنیز صدر کا آنے میں تاخیر ہوئی، جو انویسٹمنٹ آنی تھی اس میں تاخیر ہوئی. کے پی کے کو کیا کوئی سی پیک کا حصہ مل رہا ہے؟ کیونکہ سی ایم کے پی کے تو الزام لگا رہے ہیں کہ ہمیں نگلیکٹ کیا جا رہا ہے. وہ تو ہمارا پرانا ہے، تو اس بات پہ تو میں بھی ان کا سپورٹر ہوں کہ یہ تو ہمارے ساتھ پرانا رویہ ہے کہ ہمیں نگلیکٹ کیا جاتا ہے، اور اس میں بھی ہمیں نگلیکٹ کیا جا رہا ہے کہ نگلیکٹ کر چکے ہیں. تو ان کا پروگرام وہی ہے کہ وہ اس کو لے جا کے میاں بھائی سے جائیں گے ادھر، تو وہ پھر میرا خیال ہے 20-25 میل اپنا ہمارے صوبے سے گزرے گا. باقی تو سارا باہر پنجاب میں اور سندھ میں ہماری طرف نہیں آ رہے، اور ہماری طرف آئے تو بہت فائدہ ہے. پشاور سے ہو کے جائیں گے جی، تو یا پشاور بنوں یہ سارا علاقہ آپ کو افغانستان کے ساتھ ملاتا ہے، اور افغانستان سے پھر آپ سارا بخارا اور ادھر سارا تاجکستان ان میں جا سکتے ہیں. تو اسمبلی کے فلور پہ آپ نے معاملہ اٹھایا؟ یہ ابھی میں نے نہیں اٹھایا. تو کیا کوئی ارادہ ہے؟ کیونکہ سی پیک تو بنتا جا رہا ہے، اور اگر آپ کا صوبہ نگلیکٹ ہو گیا تو ضمیر تو پھر ملامت کرے گا نا. نہیں، ہم تو ضرور اٹھائیں گے، کون نہیں اٹھائے گی. یہ کہ ابھی تو بات چل رہی ہے نا، ہماری طرف بھی چلیے، میں ابھی بھی بات کریں تو ہم تو اس میں سب سے پہلے ہم نے اٹھایا اس مسئلے کو. ہمیں جب اپنے سنجار خان نے یہاں پر ہر پارٹی کانفرنس کی اسلام آباد میں، پہلے سب سے پہلے ہم نے اسی مسئلے کو اٹھایا. کیا کے پی کے میں کوئی آپ کی آل پارٹیز کانفرنس ہوگی؟ کیا آپ کا طریقہ انصاف کے ساتھ اسی نقطے پہ آپ لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں کہ گورنمنٹ پہ پریشرائز کیا جائے کہ جو صوبے کے جو اختیارات ہیں وہ کم کیے جا رہے ہیں، نگلیکٹ کیا جا رہا ہے صوبے کو؟ اختیار تو کم نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ ہم نے 18 امینڈمنٹ جو پاس کی ہے ہماری حکومت، ہم لوگوں نے پاس کی، اور سرکاری نے ہمارے ساتھ تعامل کیا. اس وقت اگر وہ نہ کرتے تو شاید نہ ہوتی، اور اس میں شہباز صاحب نے بھی ہمارے ساتھ تعامل کیا پنجاب میں بھی، اور ہماری 18 امینڈمنٹ پاس ہوئی. اس میں ہمارے اختیارات تو کافی مل گئے. ابھی پورے نہیں، جو ہماری خواہش تھی وہ پورے نہیں، لیکن پھر بھی جو کسی حد تک ہم اس میں تو کافی ملے. لیکن اب یہ جو اس کا جو راہداری کا مسئلہ ہے چائنا والا، اس مسئلے پہ ہمیں نگلیکٹ کیا جائے. یہ ایک علیحدہ مسئلہ، وہ حقوق ہم سے ہمارے مطلب وہ ہم سے نہیں دیے گئے، لیکن اس میں ہمارے ساتھ ہمیں اگنور کیا جا رہا ہے. اچھا، آپ کی جماعت ہی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زرداری کے ساتھ ملنا، پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ ملنا آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا، کیا یہ حقیقت؟ نہیں، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا. میں کہتا ہوں کہ لوگ حکومتوں میں شامل ہوتے ہیں، ہمیں تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ہم کسی مارشل آرٹ حکومت میں شامل نہیں ہوئے. لوگ آپ دیکھیں، جن کو بھی دیکھیں تو مارشل آرٹ سے نکل کے آئے ہیں، اور سیاسی پارٹی کے ساتھ تو ہم ملتے ہیں. اور جب اپنے اصولوں پر آپ جب اس کے ساتھ اپنے اصولوں پر جائیں تو وہ تو بہتر ہوتا ہے، کوئی غلطی نہیں ہوتی. آپ پہ آپ کی اگر ذات کی بات کریں تو آپ کے خلاف ایک الزام لگا کہ جو ریلوے کے آپ کیونکہ وزیر رہے، اسکریپ کا ایک اسکینڈل سامنے آیا کہ اربوں روپے کی کرپشن کی گئی، جس کے خلاف تحقیقات نے بھی آغاز کیا نیب نے. کتنی حقیقت ہے بدور صاحب اس میں؟ ہوتی تو ہم اندر ہوتے نا، ہم اندر ہوتے ہم مقدمہ چل رہا ہوتا. اللہ کی مہربانی ایسی کوئی بات ہی نہیں. کیا نیب نے بلایا کبھی؟ نہیں. اور کوئی تفتیش ہوئی اس معاملے میں؟ نہیں، کیوں بھی تو الزام کیوں لگایا گیا آپ پہ؟ کہا گیا کہ ریلوے کی خستہ حالی، تباہ حالی کی ذمہ دار صرف آپ تھے. وہ تو ہے کہ جہاں تک کہا، جب میں نے خود سنا ٹی وی کے اوپر بھی پروگرام میں، تو اس کے 500 وہ ہے کیا کہتے ہیں گاڑیاں ہیں جس میں اس نے ریلوے کا تباہ خیر کر دیا. میری ایک گاڑی میں نے کبھی ٹرانسپورٹ کا کام ہی نہیں کیا. تو یہ تو ریلوے کا تباہی کا بات سب یہی ہے کہ میرے 5 سالوں میں کوئی ایک لوکوموٹو نہیں آیا. کہا گیا کہ جتنے فنڈز آتے رہے ریلوے کی بحالی کے لیے وہ آپ اپنی ذاتی اکاؤنٹ میں ڈالتے رہے. سوال نہیں پیدا ہوتا. اب تو پھر مٹا لٹکا ہوتا، کبھی کوئی فنڈ آیا نہیں. آئے فنڈ کہاں سے آئے؟ ہم تو فنڈ مانگتے رہے، ہمیں فنڈ ملتے تو ہمارا ریل گاڑی چل جاتی. انہیں تو ہمیں فنڈ دیا نہیں. ہماری حکومت نے تعاون ہی نہیں کیا. ہمیں لوکوموٹو کی ضرورت تھی. ہم نے کہا ہمیں لوکوموٹو دیں تو ہماری گاڑی لوکوموٹو نہیں ہوگی تو گاڑی کیسے چلی. میں انڈیا گیا تھا بازار کے زمانے میں، تو انڈیا گیا تو ہم یہاں سے امرتسر سے ریل گاڑی میں گئے. جب دہلی پہنچے تو ان کی گاڑی ہے شادہ بھی، تو اس سے جب ہم نیچے ہوتے تو پولیس میں گردن کر کے لے کے وہاں سب ٹی وی کے کیمرے تھے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی آپ نے ہماری گاڑی میں سفر کیا، آپ کو اپنی اور ہماری گاڑی میں کیا فرق نظر آتا ہے؟ تو ان کی گاڑی 1 منٹ لیٹ نہیں ہوتی، اور میری گاڑی 6-7 گھنٹے لیٹ ہو رہی تھی. اور میں کیا کہتا ہوں، کیونکہ ایک ہی سوال کہ ہمارا ایک ہی سوال ہے. میں کیا میں آپ کی گاڑی میں آیا ہوں، آپ 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہے ہیں، ہم بھی 120 کلومیٹر. میں کہا ہم دونوں بہت پیچھے رہ گئے، چائنا 350 پہ چل رہے ہیں. میں کہا ہم سے آگے نکلے، ہم آپس میں لڑتے ہیں، آپ نے نکلے. میں کہا ہماری آپ پوزیشن تو تقریباً ایک ہی.
اور میں جواب دے بس ختم ہوئی بات. تو ڈاکٹر صاحب اسی طرح کا جواب دے کے اس طرح کے سوال کے بعد کیا دل نہیں کیا کہ ریلوے کو اٹھایا جائے؟ شیخ رشید سابق وزیر تھے، انہوں نے بھی آپ پہ الزام لگایا، موجودہ وزیر انہوں نے بھی آپ پہ الزام لگایا، تو تمام لوگ کیوں؟ نہیں لگایا، کسی نے الزام نہیں لگایا میرے پہ. کسی نے الزام نہیں لگا کہ میری وجہ سے ریلوے میں ہمیں چاہیے تھی لوکوموٹیو. جب لوکوموٹیو آئیں گے تو گاڑی چلے گی. تو کیا وفاقی حکومت پیپلز پارٹی کی حکومت نے تعاون نہیں کیا؟ وہ نہیں، انہوں نے کوئی تعاون نہیں کیا. ہم نے ان سے پیسے مانگے اور مجھے نہیں ملے. وہ ریلوے کو ملتے بھی نہیں پیسے، لوگ ابھی لوگ کھا گئے. جیسے آپ نے کہا اگر وہ پیسے میں دیتے 6.1 بلین پیسے ہم نے مانگے تھے جو کیبنٹ نے منظور کیے، ہمیں پیسہ نہیں ملا. اور وہ اگر دیتے تو وہ پیسے اگر منظور ہو جاتے تو وہ پھر ہمارا باہر سے مانگا تھا پرانے لوگ ٹھیک ہوتے. نہیں دیا جب تک میں تھے، نہیں جب میں چلا گیا تو ان کو ملا. آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ریلوے کو پٹری پہ چلانا ہی نہیں چاہتی تھی، کیا یہ درست ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہیں تو میں کہتا ہوں کم از کم غلط نہیں ہو سکتا. کیونکہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اگر زرداری صاحب نہ آتے اس میں بیچ میں تو ریلوے تو ختم ہو جاتی، رک جاتی. کیونکہ جو ہماری آمدن تھی اس سے ہمارے تنخواہیں نہیں مل رہی تھی. تنخواہ اور پینشن جو تھے وہ ختم ہو گئی، وہ نہیں ملتے تھے. تو پھر زیادہ سے میں نے ریکویسٹ کی میٹنگ میں، میں نے ریکویسٹ کی جو ہماری ریلوے کی میٹنگ تھی، تو میں نے کہا جی کہ تو آپ پولیس کو تنخواہیں دیتے ہیں، فوج کو دیتے ہیں، سب کو دیتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو آپ تنخواہیں دیتے ہیں، تو یہ ریلوے کو بھی آپ تنخواہیں دیں گے تو ریلوے تو بند ہو جائے گی کیونکہ تنخواہیں نہیں ہیں. تو پھر انہوں نے مہربانی کی کہ انہیں حکم دیا اس وقت ریلوے کو تنخواہیں دیں تو حکومت دے. تو حکومت تنخواہیں دینی شروع کی تو ریلوے چلی، ورنہ ریلوے تو ختم ہو چکی تھی. کیا موجودہ جو وزیر ریلوے ہیں ان کا کریڈٹ دیں گے کہ انہوں نے ریلوے کو کچھ بہتر تو کیا ہے، اب ریلوے ایک بہتر طریقے سے چل رہا ہے؟ میں اس کو اس کی حکومت کو کریڈٹ دونوں کو کریڈٹ دوں گا. تو انہوں نے حکومت کا بندوبست بھی کیا اور حکومت اس حد تک انہوں نے ریلوے کو کیا. اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو جلدی سے لوکوموٹیو منگانے چاہیے. لوکوموٹیو آئیں گے تو ریلوے ٹھیک ہوگی. لیکن یہ جو اپنا ریلوے جو کامیاب ہوتی ہے وہ فریٹس ہوتی ہے. اور فریٹ کے نا ہمارے صاحب کو حکمرانوں نے کیا کیا کہ انہوں نے نلسی بنا دی، فوجی ٹرک بنا دی. اب بجائے انڈیا میں کوئی فوجی ٹرک نلسی نہیں، انہوں نے سارا کام ریلوے پہ رکھا ہے. ریلوے انڈیا میں جتنا بھی کام ہے، اچھا کوئی ٹرک ایک صوبے سے دوسرے صوبے نہیں جاتا انڈیا میں، ایک ٹرک وہ سب ریلوے کا سامان ریلوے جائے گی اٹھائے گی. تو وہ انہوں نے فریٹ پہ جو ہے وہ ریلوے پر، تو اب جب فریٹ ریلوے نہ اٹھا سکے تو ریلوے کامیاب کیسے ہوگی؟ ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہم اتنا پیچھے کیوں رہ گئے؟ کیا ہمارے جو حکمران تھے، ہمارے جو لیڈران تھے، وہ اس کے ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں تھے؟ نہیں، ہمارے سیاسی فیصلے غلط تھے. ہمارے سیاسی فیصلے غلط تھے اور ہمارے بزرگ کہتے رہے کہ آپ سیاسی فیصلے غلط ہیں. اس طرح سے کہتے کہ یہ لوگ ایجنٹ ہیں، یہ روس کے ایجنٹ ہیں. ہمارے بزرگوں نے شروع سے کہا اول سے کہ آپ ہندوستان کے ساتھ لڑائی نہ کریں، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں. تو کہا یہ لوگ ایجنٹ ہیں، ہم لال قلعہ پر سب جھنڈا لگائیں گے، ہم کشمیر بطور شمشیر کیا بنا. میں نے ابھی فیصلہ اسمبلی کے فلور میں کہا 4 لڑیں ہم نے انڈیا کے ساتھ لڑی ہیں. کیا کھویا کیا پایا؟ کبھی تو بیٹھ کے سوچیں کہ ہم نے کیا کھویا پایا تو کچھ نہیں. آدھا ملک دے بیٹھے اور اب 1 لاکھ فوج نہ چھاڑ ڈالے انڈیا کے ان کے اروڑا کے سامنے. تو ہم نے کیا پایا؟ کچھ نہیں پایا. اور ابھی لا کا ایجنٹ پکڑا گیا. پاکستان دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے، بھارت ہاتھ کھینچ لیتا ہے. آپ نے JIT بھجوائی ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے پٹھان کوٹ میں، لیکن آپ کے ملک سے ہی لا کا ایجنٹ جو اعلیٰ افسر تھا نیوی کا وہ پکڑا گیا. دیکھو میں یہ کہتا ہوں کہ پکڑا گیا تو اس کا یہ بات پتہ چلے گا. اور کیا ضرور پکڑنا چاہیے ہمیں، اور بھی کوئی لوگ ان کو بھی پکڑنا چاہیے. لیکن میں یہ کہوں کہ جب آپ دشمنی کریں گے نا تو پھر دشمنی تو دشمنی ہوتی ہے نا جی. میں تو یہی کہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم انڈیا کے ساتھ، ہمارے بزرگوں نے پہلے کہا کہ انڈیا سے اپنے ہمسایوں کے ساتھ، جتنے ہمارے ہمسائے ہیں ان کے ساتھ اچھے طرح، ہندوستان ہو، افغانستان ہے، بنگلہ دیش ہو یا ایران ہو یا چائنا ہو، ان کے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں کہ ہم سکھ سے رہیں آرام سے. لیکن ہماری ہم تباہ برباد ہو گئے. آج آپ کے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ غربت ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، دہشت گردی ہے، یہ ہے نا جی. اور قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، بے انتہا قرضوں میں ڈوبے ہیں. کیوں؟ غلط فیصلے کے سیاسی. آپ کے ساتھ چائنا ہے، آپ سے 2 سال بعد آزاد ہوا اور آپ سے 10 گنا زیادہ ان کی آبادی ہے. ایک عظیم طاقت بن گئی. لیکن بریک سے پہلے ایک سوال بڑا امپورٹنٹ میں پوچھنا چاہوں گا. ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ بھارت کے وزیر اعظم بغیر بتائے چند گھنٹوں کے لیے لاہور آ گئے، لاہور اترے اور انہوں نے جا کے وزیر اعظم میاں نواز شریف سے ملاقات بھی کی. کیونکہ آپ نے کہا کہ دوستی ہونی چاہیے، تعلقات بہتر ہونے چاہیے. تو کیا یہ نواز شریف کا نریندر مودی کا جو عمل تھا درست تھا؟ میں تو درست سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بہتری ہو. لیکن ہمیں تو گناہگار کہا جاتا ہے، لیکن ہمارا مقصد، ہمارا آپ کام کسی کا ایجنٹ نہیں ہے.
ہم کہتے ہیں اس ملک کی بہتری کے لیے وہ کام کرنے میں اگر آپ سے جذبات ہے تو جذبات سے کرنے چاہتے تو جذبات سے ہوتی، عقل سے، تانے سے، فکر سے، سوچ سے ہوتی ہے. آپ نے ہمیشہ پہلے آپ نے کشمیر میں جہاد کیا، کیا پایا آپ نے کشمیر میں؟ کچھ حساب قبضہ کیا، مرا کون؟ کیوں مرے نا؟ اس میں ایک پنجابی نہیں کیا، اس میں ایک بلوچ نہیں گیا، ایک سے نہیں گیا. تو سب سے زیادہ باری ہماری آبادی بنگالیوں کی جگہ، کوئی بنگالی مرا کشمیر کے جانے نہیں، پختونوں کو مروایا. پھر ادھر افغانستان میں جہاد کیا، کون مرا؟ پختون مرے. تو یہ میں یہ کہتا ہوں کہ تھوڑا اس کا سوچیں نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم لیکن اگر اس طرح سوچیں گے تو بلوچ صاحب یہ تو تفریق پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. پنجابی، بلوچ، سندھی، پختون تو آپس میں لڑ پڑیں گے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو مزید گفتگو. ناظرین، غلام احمد بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہیٹڈ ڈسکشن ہو رہی ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.